وكن لأتباعه من الصديقين والشهداء والصالحين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جھوم کے پڑھیے الصلاۃ والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. جھوم کے پڑھیے الصلاۃ والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. کتنے گئے سلطان سکندر، کتنے گئے سلطان سکندر، موت نہ چھڑے پیر پیغمبر. آؤ سامعین، بقال اللہ رب العالمین نے میں اس سے آیا کریمہ اللہ رب العالمین نے جڑا ارشاد فرمایا پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیا کریمہ ہے، اس سے وہ اپنا موضوع بڑھایا ہے کہ موت ایسی ایک اٹل حقیقت ہے جس تو کوئی بشر بھی مل نہیں سکتا، جس تو کوئی بشر بھی نفس نہیں سکتا، کوئی بشر بھی جس تو اپنا دامن چھڑا نہیں سکتا. پارہ نمبر 4 کے اندر رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. فرمایا ہر زیرو چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے. اگلی آیت کریمہ کے اندر رب العالمین نے فرمایا قیامت والے دن اسی تہاڈی اجرت، اسی تہاڈی مزدوری، اسی تہاڈا صلہ ہر انسان نو ضرور بے ضرور دے دیواں گے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فرمایا قیامت والے دن ہر انسان اس دی اجرت، ہر انسان اس دے اعمال دا صلہ، ہر انسان اس دی مزدوری دے دی جائے گی. جب یہ آیت کریمہ سن لئی پتہ چل گیا کریکٹر اچھا ہی ہے برا ہے، انسان دے اعمال دے اندر نیکیاں زیادہ نے یا گناہ زیادہ نے، فاجر بن کے جا رہا، فاسق بن کے جا رہا، گناہ وانیاں پنڈا تے بوجھ تے بارے گھراں لے کے جا رہا. اس صورت وچ بھی اس نو اعمال دا صلہ مل جاوے گا. اگر متقی ہے، زاہد ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، اس صورت وچ بھی گنا ہے اللہ رب العالمین دعا صورتاں دے وچ اس نو بدلہ دے دے گا. لیکن فرق بڑا ہوے گا اگر اعمال بد ہے انسان ذلیل ہوتا جاوے گا، ہائے قبر بھی جاوے گا، قبر دے عذاب، بچھو بھی آ گئے، سپ بھی آ گئے. میرے آقا دا فرمان لِيُصَلِّتُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ تِسْعُونَ وَتِسْعُونَ طَنِينًا تَنْحَسُ وَتَنْدَهُ حَتَّى يَقُومُ السَّاعَةُ. فرمایا جیڑا بندہ گناہگار، جیڑا بندہ خطاکار، جیڑا بندہ فاسق ہے، فاجر ہے، گناہگار ہے، مشرک ہے، کافر ہے، میرے آقا نے فرمایا لِيُصَلِّتُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ تِسْعُونَ وَتِسْعُونَ طَنِينًا. فرمایا اس دی قبر دے اندر 99 سانپ مسلط کر دیتے جان گے. 99 سانپ. اسی او انسان جنہ دیا جسماں تے مچھر ڈنگ جاوے، او مچھر دا ڈنگ برداشت نہیں کر سکتے. ایک چونٹی ڈس جاوے اس دا ڈسنا برداشت نہیں کر دے. پھر ایک سانپ، پھر 2 سانپ، پھر 10 سانپ، پھر چلدیاں چلدیاں میرے آقا نے فرمایا 99 سانپ. فرمایا تنحسُ وَتَنْدَعُ حَتَّى يَقُومُ السَّاعَةُ. 99 سانپ انہاں نے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، قیامت تک انسان نو دستیاں بھی رانا ہے، انسان نو کٹدیاں بھی رانا ہے. پتہ چل گیا اللہ رب العالمین دے اس فرمان دی سمجھ
وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، فرمایا ضرور بے ضرور تمہارے اعمال دی اجرت، تمہارے اعمال دی مزدوری تانوں دے دتی جاوے گی جے اچھے کر کے جاؤ گے۔ یہ قبر ساڈے واسطے فرش بن جاوے گی، یہ قبر ساڈے واسطے طاقت دے گا، وسیع کر دیتی جاوے گی۔ یہ قبر ہے اس دی دائیں طرف ایک کھڑکی جنت دی طرف کھول دیتی جاوے گی، جنت دیاں خوشبوواں آن جنت دیاں کیا آن گیا؟ خوشبوواں آن گیا۔ رب العالمین نے فرمایا اے اٹل حقیقت انسان، دنیا دے مشاغل، دنیا دے معاملات، دنیا دی حرص، دنیا دی ہوس، دنیا دا لالچ، اے انسان نہ صرف تخنے تک، نہ صرف گھٹنے تک، نہ صرف سینے تک، پر انسان اس خواہش کے اندر، اس حرص اور ہوس اور لالچ کے اندر اتنا مغلوب ہوا ہے، اتنا مغلوب ہوا ہے، انسان دے اوتے خواہشات حاوی نے، انسان دے اوتے خواہشات، انسان دے اوتے لالچ غالب آ گیا، انسان مغلوب ہوندا گیا۔ ہائے کاش اے ہوس غالب نہ ہوندی، اے لالچ غالب نہ ہوندا، اے ہائے پیسہ 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 اس دی طرف غالب نہ ہوندی، بلکہ تقوی، زہد، خوف الہی، خشیت الہی، اے چیزاں غالب ہوندیاں۔ رب العالمین انسان نو اس جہان وچ بھی سرخ روئی عطا فرما دیندا، اگلے جہان وچ بھی سرخ روئی عطا فرما دیندا۔ اللہ رب العالمین نے پارہ نمبر 5 دے اندر ارشاد فرمایا اے میرے دلدار، اے میرے محبوب، اے انسان بڑا پیسے دا، لالچ دا، سٹیٹس دا، رتبے دا پجاری ہے، تے میرے دلدار اپنی سونی زبان دے اندر اس انسان نو باخبر کر دینا اے دنیا ہے جس دنیا نو تو سب کچھ سمجھ لیا، اپنے بھائی تو اپنے آپ کو فائق سمجھدا ہے، چودھری سمجھدا ہے، ملک سمجھدا ہے، چنگا سمجھدا ہے، کی وجہ ہے؟ نمازی زیادہ ہے تاں چنگا سمجھدا ہے، روزے زیادہ رکھتے ہیں تاں چنگا سمجھدا ہے، علم زیادہ ہی تاں چنگا سمجھدا ہے، عمل زیادہ ہی تاں چنگا سمجھدا ہے۔ کیا نہیں اے ساریاں چیزاں، انہاں ساریاں چیزاں دی میرے نظر دے اندر اوقات نہیں، میری نظر دے اندر چنگی گڈی دی اوقات ہے، میری نظر دے اندر بینک بیلنس پراپرٹی جائیداد دی اوقات ہے۔ اے جدو ساریاں چیزاں میرے کو آندیاں گیا، میں بیران بیرا سمجھنا چھوڑ دیتا ہے، سنگیاں سنگی سمجھنا چھوڑ دیتا ہے، اپنے اپنا سمجھنا چھوڑ دیتا ہے۔ پیر صاحب فرماندیاں معیار شرافت و نسب پیسہ ہے، معیار شرافت و نسب پیسہ ہے، لوگوں میں فضیلت کا سبب پیسہ ہے۔ چودھری صاحب آئے گئے ہاتھ چومی ہوئے، ملک صاحب آئے ہاتھ چومی ہوئے، پاچا صاحب، چیمہ صاحب، چٹھا صاحب، وزیر اعظم صاحب آئے ہاتھ چومی ہوئے، کیوں؟ فرمایا معیار شرافت و نسب پیسہ ہے، لوگوں میں فضیلت کا سبب پیسہ ہے۔ بس کہنے کی حد تک ہے یہ لوگ اللہ اور رسول، اس دور کے انسان کا رب پیسہ ہے، اس دور کے بس کہنے کی حد تک ہے اللہ اور رسول، زبان سے کیا کہتے ہیں ہمارے رسول محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ہے، زبان سے کیا کہتے ہیں ہمارا رب خدا ہے، زبان سے یہ کہتے ہیں، پتہ تب چلتا ہے جب عدالت میں جاتا ہے، ایک طرف قانون خدا ہے، ایک طرف قانون مصطفیٰ ہے، پیسہ جب تم نے دیکھا بحیثیت وکیل، بحیثیت جج، جب پیسہ نظر آیا ظالم بدبخت، تو تیری نظریں قرآن سے پھر گئی، تیری نظریں مصطفیٰ کریم کے فرمان سے پھر گئی، پتہ چلا بس کہنے کی حد تک ہے اللہ اور رسول، اس دور کے انسان کا رب پیسہ ہے۔ جب یہ دنیا اتنی غالب آ گئی، انسان مغلوب ہو گیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب یہ امت تم چنگی لگ دی ہے نا، بہت پیاری لگ دی ہے نا، تائیوں انہاں واسطے روندے راندے ہو، خلوت وچ بہو تاں میرے کو رو رو کے انہاں واسطے دعاواں کر دیو، جلوت دے وچ ہو تاں بھی انہاں واسطے دعاواں کر دیو، جے غار وچ لگ جاؤ تاں بھی انہاں واسطے دعاواں کر دیو، جے میرے کو عرش تے معراج کرن واسطے آؤ، سیر کرن واسطے بھی آؤ، باقی انہاں واسطے دعاواں کر دیو، دعا دی توجہ میرے دلدار انہاں وال راندی ہے، لیکن کاش انہاں دی بھی کچھ توجہ تہاڈے وال ہو جاندی۔ فرمایا اے میرے محبوب یہ حقیقت انہاں دے سامنے واضح کر دیو، بچہ پیدا ہوئے، پیدا ہونے تو لے کر
اے اپنی نسل نو جدو اے انہاں دی تربیت کردے نے فقط ایک نقطہ سامنے رکھدے نے اچھا پڑھاواں گا اچھا لکھاواں گا افسر چنگا بن جاوے گا انجینئر چنگا بن جاوے گا ڈاکٹر چنگا بن جاوے گا پیسہ چنگا آ جاوے گا میرے محبوب اے اپنی اولاد نو دنیا سکھاندے نے حقیقت نہیں سمجھاندے میرے محبوب دس دیو نا قل متاع الدنیا قلیل فرمایا اے جڑی تسی دنیا کماندے ہو اے قلیل اے بڑی تھوڑی ہے پارہ نمبر 4 دے اندر فرمایا ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور فرمایا اے جڑی دنیا ہے جس واسطے بھائی بھی قتل کر دیتے ہی ماں باپ نوں چھٹے مار کے گھر باہر کر دیتے ہی فرمایا اے دنیا تینوں نہیں پتا جس دنیا واسطے تو نے رب نو چھوڑیا رسول نو چھوڑیا پہنا پیراواں رشتہ دار والدین نو چھوڑیا یاد رکھ لے ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور اے ہر چیز جس واسطے تو سب کچھ چھوڑ دیتا فرمایا سب تو بڑا دھوکا ہی اے وے قل متاع الدنیا قلیل دنیا قلیل ہے والآخرۃ خیر لمن اتقى فرمایا آخرت اس بندے واسطے چنگی ہے بہتر ہے فرمایا جڑا دنیا وچ رہیا متقی بن کے رہیا ظاہر بن کے رہیا اور متقی نہ ہوئے جنہوں نے متعلق بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائے ظاہر ہو روے باطن ہو روے ظاہر تے چمک رہا ہے باطن بھی سیاہی سیاہی ہے چند لوگوں دے وچ سج دھج کے آ گیا میں بڑا ظاہر میں بڑا عالم میں بڑا متقی فرمایا راتی جاگے شہر صدا میں رات نو جاگن کتے تیتی اتے راتی جاگے شہر صدا میں رات نو جاگن کتے تیتی اتے راتی بوکڑوں بس نہ کر دے پھر جا لڑاں وچ ستے تیتی اتے یار دا بوہا مول نہ چھڑ دے پاویں 100 پین جتے تیتی اتے اٹھ بولیا یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے تیتی اتے یار دا بوہا مول نہ چھڑ دے انسان زیادہ نہیں تے کتے جتنی تے وفا جتنی کتا ہو کے مالک نال وفا کر دے مالک ایک باری نہیں 2 باری نہیں 10 باری نہیں 1000 مرتبہ دور کردا رہے ماردا رہے مالک دا برا نہیں چھوڑ دے آئے ایک باری تینوں کر بعد وچ گھاٹا آ گیا نمازاں چھوڑ دتیاں نہیں ایک باری مال وچ گھاٹا آ گیا جگ تے دسی دکان پائیے فلاں جناب میں پلازہ بنائے میں بڑا گھاٹا ہے وہ انسان تیری وفا تے نہیں نا جدو مالک دے وے تو خوشیاں منائے تے جدو لے کے اسمانے تے مالک دی شکرے کر دے پھرے فرمایا یار دا بوہا مول نہ چھڑ دے باقی 100 پین جتے تے اتے اٹھ بولیا یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے تے آخر یہ حدیث پاک میرے آقا نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت آقا ابو ہریرہ پاک وکھائے میرے آقا دی محبت کتنی ہے میرے آقا فرماندے نے لا یتمنى احدکم الموت اما محسنا فلعله ان يزداد واما مسیئا فلعله يستعتب فرمایا اے میرے صحابہ دو ایک کنڈیشن دے اندر دوڑے وچوں کوئی بندہ موت نہ منگے موت نہ منگے موت نہ منگے موت نہ منگے ہاں نیک ہو وہ وقت بھی موت نہیں منگنی گناہگار ہو وہ وقت بھی موت نہیں منگنی دیکھو آقا دی محبت کتنی ہے آقا نیک ہوئی ہے وقت بھی موت نہیں منگنی کیوں نہیں منگنی میں اس تو پہلے ایک جملہ عرض کر لواں اج اسی جدو دنیا دے وچ مغلوب الحال ہو رہنے ہاں جدو پریشان ہو رہنے ہاں ٹینشن ہو رہنے ہاں اے ساڈا جملہ ہوندا کہ نہیں ہوندا اس جونے نال کدی مر جاوی آ تے بہتر آئی کہنے ہیں میرے آقا نے فرمایا نا لا یتمنى احدکم الموت گاڈ وچ کوئی موت نہ منگے دعا کنڈیشناں دعا حالتاں دے اندر نیک ہوے تاں وی نہ منگے گناہگار ہوے تاں وی نہ منگے یا رسول اللہ او کیوں فرمایا اس واسطے اگر نیک ہوے گا نمازی ہے نمازاں
زندگی دے نال ہور بڑھدیاں جان گیاں ہن کیا دساں اگر روزہ دار ہوے گا روزے پڑھتے جان ہون گے اگر تہجد گزار ہوے گا تہجد دی نمازاں دے وچ اضافہ ہوندا چلے جائے گا اگر گناہگار ہوے گا موت نہ منگی ممکن ہے تو توبہ کر لوے تیرے سارے گناہ معاف ہو جان میرے آقا دی محبت اتنی ہے جب میرا امتی جاوے گناہاں وچ لت پت ہو کے نہ جاوے گناہاں دی سہی لے کے نہ جاوے بلکہ میرا امتی جا رہا ہوئے نیکیاں دے انبار لے کے جا رہا ہوئے تاکہ قبر وچ بھی فلاح پا جاوے حشر وچ بھی فلاح پا جاوے پھر صراط تو بھی گزرتا جاوے جنت دے وچ اپنے محلات پاندا جاوے ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے تھے دعا اکثر کوئی لا مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی